رأيهم في الحكام. والحقيقة الخطيرة التي نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن أصل مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي تسمى أيضا الجعفرية قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة عدا سنوات حكم علي بن أبي طالب حكومات غير شرعية، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، بل يداجيها مداجاة ويتقيها تقاه، لأنها كلها مما مضى منها وما هو قائم الآن وما سيقوم منها فيما بعد حكومات مغتصبة. والحكام الشرعيون في دين الشيعة وصميم عقيدتهم هم الأئمة الاثني عشر وحدهم، سواء تيسر لهم مباشرة الحكم أو لم يباشروه، وكل من عداهم ممن تولوا مصالح المسلمين من أبي بكر وعمر إلى من بعدهم حتى الآن مهما خدموا الإسلام ومهما كابدوا في نشر دعوته وإعلاء كلمة الله في الأرض وتوسيع رقعة العالم الإسلامي فإنهم مفتئتون مغتصبون إلى يوم القيامة. کہتے ہیں کہ ایک ضروری بات جس کی طرف ہم اپنے مسلمان حکومتوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو مذہب ہے اور اس مذہب کے جو ماننے والے ہیں، خصوصاً جو اثنا عشریہ ہیں، ان کا کسی بھی اسلامی حکومت پر کوئی اعتبار نہیں. یہ کسی اسلامی حکومت کو نہیں مانتے سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے جو 2-2.5 سال تھے، ان کے 5 سال تقریباً 4.5-5 سال، ان کے علاوہ یہ کسی اسلامی حکومت کو درست نہیں مانتے. جب یہ درست نہیں مانتے تو اس کے لیے مخلص کیسے ہو سکتے؟ اور یہی بات ہم جب کہتے ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا یا ہمیں غلط کہا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اور ہمارے جو حکام ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت یہ صرف اور صرف ہمارے 12 اماموں کا حق ہے، صرف 12 امام ہی حکمران بن سکتے ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثریت حکومت میں آئی ہی نہیں، لیکن حق انہی کا تھا. اور باقی جتنی حکومتیں نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر پھر آج تک جتنی بھی حکومتیں اسلامی ہیں، ساری کی ساری وہ کہتے ہیں کہ یہ غاصبانہ حکومتیں ہیں. کیونکہ جب حکومت 12 اماموں کے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں تو جس نے کی ہے پھر اس نے غصب کیا ہے. تو جتنا بھی مسلمان حکمرانوں نے جتنی کوشش کاوش اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کا جو جغرافیہ ہے اس کو وسیع کرنے کے لیے کی ہے، وہ ان کے نزدیک وہ قیامت تک جتنی بھی کوشش کاوش کریں وہ غاصب ہیں، اور ان کا جو نہ جہاد کوئی معنی رکھتا ہے، نہ ان کی کوشش اور کاوش، نہ ان کی اصلاحات. اور یہ بات ہم نے چھوٹے چھوٹے رافضیوں سے بھی سنی. یہ جو فیصل آباد میں بابا تھا ایک ساگ جھالوی، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو بنو امیہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ ظلم تھا، غصب تھا. اگرچہ اس میں اسلام کی سرحدیں بھی وسیع ہو گئیں لیکن یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے. اور یہ اس نے علل اعلان کہا. اس نے کہا کہ بس وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تکیہ کی چادر میں لپیٹے رکھنا چاہتا تھا. اس نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ تک تو ٹھیک تھا، جو حکومتیں آئیں اسلامی حکومتیں وہ ٹھیک تھیں، اور جو جہاد ہوا وہ درست تھا، وہ واقع جہاد تھا. اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں جتنے بھی ادوار، جتنی بھی حکومتیں، جتنا بھی جہاد ہوا، جتنے بھی علاقے فتح ہوئے، اس نے بڑے سخت لفظ بولے کہ یہ ظلم، غدر، اور یہ پتہ نہیں کیا اس نے لفظ بولا تھا بہت، یعنی یہ سب غصب تھا، سب ظلم تھا، کوئی جہاد نہیں. تو یہ ان کی سوچ اور فکر ہے. آج تک جتنے بھی حکمران مسلمان آئے ہیں یہ ان سے مخلص کبھی نہیں ہوئے، اور ان کا دین یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 اماموں کے علاوہ کوئی حکومت کا حل نہیں. تو وہ کیسے پھر مان لیں؟ یا تو وہ 12 امام یا پھر ان کی نسل میں سے کوئی ہو، جیسا آگے آئے گا. ان کی کوشش کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہم چلا لیں کہ منسوب ہو جائے کہ یہ فلاں امام کی نسل سے ہے اور اس کو آگے پھر اس کی نسل سے حکومت چلا لیں. تو پھر ہماری حکومتوں کے ساتھ یہ کیسے مخلص ہو سکتے؟ اس لیے حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. الحقد على أبي بكر وعمر، ويلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي. وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى
بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، فقد جاء في أكبر وأكمل كتبهم في الجرح والتعديل، وهو كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال لشيخ الطائفة الجعفرية العلامة الثاني آية الله المامقاني، ما نقله عن الشيخ الجليل المحقق محمد بن إدريس الحلي في آخر كتاب السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام. في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب، أي الذي ينصب العداوة لآل البيت، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، أي تقديمه الشيخين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبي بكر وعمر واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب، أي يكفي لأن يعد أي إنسان عدوا لآل البيت إذا قدم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق واعتقد إمامتهما. وتعبير الجبت والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر، وهذا الدعاء في كتابهم مفتاح الجنان، وهو بمنزلة دلائل الخيرات في بلاد العالم الإسلامي، ونصه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع. کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں وہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اور جتنے بھی مسلمان حکمران آئے ہیں سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، سب پر لعنت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں جھوٹ گاڑ لیے ہیں، یعنی ان کو برا کہنے کے لیے اپنے ائمہ سے منسوب کر کے جھوٹ گاڑ لیے ہیں کہ ہمارے اماموں کی یہ تعلیم ہے کہ تم صحابہ کو برا کہو، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو۔ اور اسی میں سے ایک بات جو انہوں نے اپنی یہ کئی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جبت و طاغوت کہا، یعنی قرآن میں جبت و طاغوت کا ذکر ہوا تو انہوں نے نعوذ باللہ ان ہستیوں پر اس کو فٹ کیا کہ قرآن میں جبت و طاغوت جو مذکور ہے ان سے مراد یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک روایت انہوں نے درج کی کہ ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ سے پوچھا گیا کہ ناصب کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسے اس کی پہچان ہوگی، کیا ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے کچھ اور سوال کریں؟ اتنا کافی نہیں کہ ہم اس سے پوچھیں کہ وہ جبت و طاغوت کو مقدم کرتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، یعنی ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو مقدم کرتے ہیں نا سب سے آپس فضیلت میں بھی اور خلافت میں بھی، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی ابو بکر و عمر کو رضی اللہ عنہما کو جبت و طاغوت یہاں بھی یعنی منسوب کیا امام اہل بیت کی طرف، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جبت و طاغوت کہہ کے انہوں نے کہا کہ جو ان کو مقدم کرتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں اور بھی کھوج لگانے کی ضرورت ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ نہیں، جو اتنا کرے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما افضل ہے، وہ مقدم ہے، بس وہ ناصبی ہے، یعنی وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ ناصبی کا معنی الذی ینصب عداوۃ لأہل البیت، جو اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت ہونے کے لیے اہل بیت کا دشمن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو، جن کو نعوذ باللہ جبت و طاغوت کہا، ان کو مقدم کرے، تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور ان کو امام یا خلیفۃ المسلمین مانے تو بس وہ ناصبی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دعا انہوں نے بنائی، رافضیوں نے ایک دعا بنائی، اور اس میں بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دعا و صنمئی قریشن، کہ قریش کے دو بتوں کے بارے میں، یعنی ان کے خلاف بد دعا، اور اس میں بھی انہوں نے جبت و طاغوت کہہ کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا، اور یہ جو دعا ہے ان کی کتاب مفتاح الجنان میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے ہاں اسی قدر عام ہے جس طرح مسلمانوں کے علاقوں میں ایک کتاب دلائل الخیرات کے نام سے عام۔ یہ دلائل الخیرات میں نے کتاب دیکھی ہے تو یہ بھی اوٹ پٹانگی، یعنی اس میں کچھ وظیفے دیے گئے ہیں کہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کرنا، اتوار والے دن اور سوموار والے دن، درود کے الفاظ بھی کچھ بنائے ہیں، اور اس میں بجاہ النبی الامین اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ بہرحال اس مصر کے علاقے میں وہاں وہ معروف تھی لوگوں کے گھروں میں، جس طرح ہم چھوٹے ہوتے تھے
تو ہمارے گھروں میں پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس وقت بڑی معروف تھی، اور آج کل حصن المسلم تو ہر گھر میں تقریباً موجود ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقوں میں دلائل الخیرات اور رافضیوں کے ہاں مفتاح الجنان کتاب ہر گھر میں موجود ہے، اور اس میں یہ دعا درج ہے، وہ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والعن صنمئی قریش، نعوذ باللہ، قریش کے 2 بتوں پر لعنت فرما، اور 2 جبت اور 2 طاغوت اور ان کی بیٹیوں پر، اور بیٹیوں سے ظاہر ہے مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیاں ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما۔ تو یہ بات یعنی بالکل ثابت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ مسلمان جو خلفاء ہیں، مسلمان حکمران ہیں، ان کو مانتے نہیں بلکہ لعنت کرنے کے قائل ہیں، اور یہ لعنت ان کے ہاں یہ ایک ثواب کا درجہ رکھتی ہے بلکہ عبادت ہے۔ تعظيم قاتل عمر. وقد بلغ من حنقهم على مطفئ نار المجوسية في إيران والسبب في دخول أسلافها أهلها في الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسية بابا شجاع الدين. روى علي بن مظاهر من رجالهم عن أحمد بن إسحاق القمي الأحوص شيخ الشيعة ووافدهم أن يوم قتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية. کہتے ہیں کہ صرف اسی پہ بس نہیں، یعنی وہ یہ بنیادیں بتا رہے ہیں کہ جن بنیادوں پر شیعہ مذہب کھڑا ہے، اور ان بنیادوں کے ہوتے ہوئے کیسے ان سے اتفاق اور اتحاد کس بنیاد پہ ہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور ہمارے دین ایمان میں شامل ہیں، ان کے بارے میں جو ان کی بکواس ہے وہ اپنی جگہ پر جو پیچھے پڑی ہے، ان کے قاتل کو کتنی تعظیم دیتے ہیں، یعنی ان کو قتل کرنے والا ایک مجوسی ہے، یعنی جس کا دین اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں، پرلے درجے کا کافر مجوسی ہے، تو اس کو بھی تعظیم دیتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے بابا شجاع الدین رکھا ہے، اس کا نام بابا شجاع، اس کا مزار باقاعدہ بنایا ہے، اور اس کی وہ تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ ایران اور یہ فارس کے سارے علاقے میں اسلام کے آنے کا سبب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی جنہوں نے ایمان اسلام کو وہاں پہنچایا، جن کی وجہ سے آج وہ اسلام کے نام لیوا ہیں، چاہے جھوٹے طور پر بھی بظاہر، تو اس کے قاتل کو اتنی تعظیم دیتے ہیں، بلکہ ان کے تو باقاعدہ کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس دن کو وہ یوم العید الاکبر کہتے ہیں کہ یہ بڑی عید کا دن ہے، یوم المفاخرہ، یہ بڑی خوشی اور بڑے یعنی فخر کا دن ہے، اور یہ زکوٰۃ عظمیٰ کا دن ہے، یوم البرکہ ہے، یوم التسلیہ ہے، یعنی اس سے اس دن کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، اتنے زیادہ نام انہوں نے رکھے ہیں اس دن کے۔ تو یہ ان کی خباثت، ایسی حالت میں جب وہ ہمارے ایمان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قاتل کو اتنی تعظیم دیں اور ان کی شہادت کے دن کو عید منائیں، تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کس بنیاد پہ کریں اور کیسے کریں؟ ومن أبي بكر وعمر وصلاح الدين الأيوبي وجميع الذين فتحوا للإسلام ممالك الأرض وأدخلوها في دين الله والذين حكموها باسم الإسلام إلى هذا اليوم الذي نحن فيه، كل هؤلاء في عقيدة الشيعة التي يلقون الله عليها حكام متغلبون ظالمون ومن أهل النار، لأنهم غير شرعيين ولا يستحقون من الشيعة الولاء والطاعة الصادقة والتعاون على الخير إلا بقدر ما تنتجه لهم عقيدة التقية والطمع في الأخذ منهم والنفاق لهم. ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي وهو إمامهم 12 الذي هو حي الآن وينتظرون خروجه أي ثورته ليثوروا معه، وإذا ذكروه في كتبهم يكتبون في جانب اسمه أو لقبه أو كنيته حرفي أي عجل الله فرجه عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على 1200 سنة، وسيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأسه الجميع الجبت والطاغوت
أبو بكر وعمر فمن بعدهما، فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه 11 إماما، لأن الحكم في الإسلام حق لهم وحدهم من الله منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولا حق فيه لأحد غيرهم. وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم، فيأمر بقتل وإعدام كل 500 معا حتى يستوفي قتل 3000 من رجال الحكم في جميع عصور الإسلام، ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة. ثم بعد موت من يموت وإعدام من يعدم يكون البعث الأكبر للمحشر، ثم إلى الجنة أو النار. الجنة لآل البيت والذين يعتقدون فيهم هذه العقائد، والنار لكل من ليس بشيعي. والشيعة يسمون هذا الإحياء والمحاكمة والقصاص باسم الرجعة، وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. وقد رأيت من طيب القلب من يزعم أن أمثال هذه العقيدة قد عدل عنها الشيعة في العصور الأخيرة، وهذا خطأ كبير مخالف للواقع. جہاں تک اسلامی حکومتوں کا معاملہ ہے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک جتنی بھی فتوحات مسلمان حکمرانوں نے کی ہیں، خلفاء نے کی ہیں، اور لوگوں کو اسلام اللہ کے دین میں داخل کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے شیعہ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سارے ظالم حکمران تھے اور نعوذ باللہ سارے جہنمی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ غیر شرعی حکمران بنے، اور شیعہ کے لیے جائز نہیں ہے، شیعہ پر کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے سوائے ان کے ائمہ کے، اور شیعہ جو ہے وہ کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے سوائے اپنے ائمہ کے. باقی جو بظاہر وہ اطاعت کرتے ہیں، بعض حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں یا بظاہر تعاون کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے تقیۃً ایسا کرتے، یعنی دل سے کبھی وہ کسی حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ حکومت صرف ائمہ جو اثنا عشرہ ہیں، 12 امام ہیں، انہی کے لیے ہے، ان کے علاوہ کوئی حکومت کا اہل نہیں ہے. تو یہ جو بظاہر وہ کسی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا انہوں نے کبھی کیا ہے، تو وہ صرف تقیۃً اور اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دل کی سچائی کے ساتھ. بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جن کے لیے وہ جب لکھتے ہیں تو 2 حرف عین اور جیم لکھتے ہیں، جو مخفف ہے عجل اللہ فرجہ سے، کہ اللہ رب العزت ان کا نکلنا آسان کرے. تو ان کے بقول وہ ایک غار میں 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سوئے ہوئے ہیں، وہ بیدار ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آ کر سب سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے ہیں سوائے 12 ائمہ کے، یعنی ان کا حق تھا ان کو پیچھے کر کے جو حکمران بنے ہیں سب سے وہ بدلہ لیں. نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، سب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ طواغیت ہیں، یہ طاغوت تھے، کیونکہ یہ غیر شرعی حکمران تھے، یہ ظالم اور غاصب تھے، انہوں نے ہمارے اماموں کی حکومت پہ قبضہ کیا تھا، لہٰذا ہمارے امام جو آخری آئیں گے وہ آ کر بدلہ لیں گے اور سب پر حد قائم کریں گے، سب کو سزا دیں گے، اور تقریباً 3000 لوگوں کو وہ قتل کریں. 3000 لوگوں کو. اس کے بارے میں بھی آگے آ رہا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ 3000 تو حکمران ہے ہی نہیں، تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا کہ یہ جو حکمرانوں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تعاون کرنے والے، ان کو بھی ساتھ وہ رگڑیں گے، 3000 لوگ قتل کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ تو دنیا میں ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جنت ہے وہ اہل بیت کے لیے، اور ان کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے والوں کے جو وہ رکھتے ہیں، صرف انہی کے لیے جنت ہے، باقیوں کے لیے جہنم ہے. جو بھی شیعہ نہیں وہ سارے جہنمی ہیں. اس ساری صورتحال کو، یعنی یہ جو واقعہ پیش آنا ہے موہوم ان کے ذہن میں، جو انہوں نے ایک سکیچ بنایا ہوا ہے کہ آئے گا، آ کر یہ کرے گا، اس کو وہ عقیدہ رجت کہتے ہیں. اس کو وہ عقیدہ رجت کہتے ہیں، اور یہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، اثنا عشریہ جو بھی ہے وہ اس کو مانتا ہے، عقیدہ رجت کو مانتا ہے کہ امام مہدی نے آ کر یہ کرنا ہے. تو یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے جس کا کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ کچھ بڑے اچھے دل والے، یعنی بظاہر وہ بیچارے اچھا ہی سوچتے ہیں،
حسن ظن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے شیعوں کا ایسا عقیدہ تھا، اس دور میں شیعہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. دیکھو جی فلاں کو دیکھو، فلاں سے پوچھو، کوئی ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کا عقیدہ تھا، آخری اس دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ عقیدہ. وہ کہتے ہیں وہ بیچارے بھولے والے ہیں، نادان ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تقیہ سے کام لیتے ہوئے سب کچھ کہتے ہیں. من التشيع للشيوعية. والشيعة من أيام الدولة الصفوية إلى الآن متمسكون بهذه العقائد أكثر مما كانوا قبل ذلك، وهم الآن إما مؤمنون بكل ذلك أو متعلمون تعليما عصريا انحرفوا به عن هذه الخرافات إلى الشيوعية. فالشيوعية في العراق وحزب توده في إيران يتألف من أبناء الشيعة الذين تبينت لهم أساطيرها، فأصبحوا شيوعيين بعد أن كانوا شيعة، وليس فيهم حزب وسط إلا من يتظاهر بالتقية لمآرب مذهبية أو دبلوماسية أو حزبية أو شخصية، ويضمر غير الذي يتظاهر به. ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة من كتبهم المعتبرة أذكر لك ما قاله شيخ الشيعة أبو عبد الله محمد بن النعمان المعروف عندهم باسم الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد، وهو مطبوع على الحجر في إيران طبعة قديمة لم يذكر تاريخها، ولكنها طبعت على خط محمد علي بن محمد حسن الكلبابكاتي. روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال. کہتے ہیں کہ بہت سے شیعہ جو ہیں وہ ملحد ہو گئے، کمیونزم کا شکار ہو گئے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے، یعنی اسلام کے نظام معیشت کو، یہ ایک معاشی تحریک تھی، تو اسلام کے نظام معیشت کو انہوں نے غلط قرار دے کے نعوذ باللہ اس کے متبادل اس کو اختیار کیا. دوسرے لفظوں میں الحاد کا شکار ہو گئے، دین بیزار ہو گئے، اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، کمیونسٹ ہو گئے. کیوں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور ان کے اندر کچھ شعور آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب جو یعنی شیعہ مذہب، یہ تو خرافات ہیں، جھوٹ ہیں، قصے کہانیاں ہیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، لاجک ہی نہیں ان کے اندر کوئی، تو ایسا مذہب ہم نے اختیار کر کے کیا کرنا ہے. تو ان کے سامنے پھر کمیونزم آئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو شیعہ سے بہت سے لوگ کمیونسٹ ہوئے، کمیونزم انہوں نے اختیار کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس میں تو جھوٹی داستانیں ہیں اور بے عقلی اور بے شعوری والی باتیں ہیں. تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر اس طرف انہوں نے کر لیا. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تقیاتاً مذہبی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے یا کچھ اور کسی گروہ پارٹی کے حوالے سے وہ ایسی چیزیں ظاہر کرتے رہے جو ان کے دل میں نہیں تھیں. بظاہر وہ اقرار کرتے رہے جی ہم شیعہ ہیں، لیکن وہ جان چکے تھے حقیقت اس بات کی کہ یہ مذہب درست نہیں ہے. وہ اصل میں حقیقت میں اسلام سے ہی بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے سامنے جو اسلام تھا وہ صرف تشیع تھا جو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بیوقوفی پر مبنی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ دوسری طرف چلے گئے. تو ان کی معتبر کتاب جس میں یہ عقیدہ رجعت جو ہے وہ مذکور ہے وہ الارشاد ہے الشیخ المفید کی، اور یہ ایسی ان کے ہاں اتنی معتبر کتاب ہے کہ ایران میں پرانے دور میں پتھروں پہ لکھی ہوئی ابھی تک موجود ہے، کہ باقاعدہ پتھروں پر انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں تاریخ درج نہیں کہ کس دور میں لکھا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پتھر کو کرید کر کتاب لکھنا، وہ کتاب وہاں آپ پڑھی جا سکتی، آج بھی موجود ہے. یہ اس کتاب کی ان کے ہاں اہمیت کا پتہ دیتی ہے. تو اس کتاب میں بھی انہوں نے اپنے اس عقیدہ رجعت کا ذکر کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے. الرغبة في التدمير والانتقام. قال أبو عبد الله يعني جعفر الصادق ينادى باسم القائم أي إمامهم الثاني عشر الذي يدعون أنه ولد منذ أكثر من 11 قرنا ولم يمت بعد لأنه سيقوم ويحكم. ينادى باسمه في ليلة 23 ويقوم في يوم عاشوراء، لكأني به في اليوم العاشر من المحرم قائما بين الركن والمقام. جبريل عن يمينه ينادي البيعة لله، فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه. وقد جاء في الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفنا ثم يفرق الجنود منها في الأمصار.
وروى الحجاج عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أي محمد الباقر قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة وسار إليها من مكة ب5,000 من الملائكة، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه، وهو يفرق الجنود في البلاد. وروى عبد الكريم الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله يعني جعفر الصادق: كم يملك القائم عليه السلام؟ قال: 7 سنين، تطول الأيام حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فتكون سن ملكه 70 سنة من سنيكم هذه. قال له أبو بصير: جعلت في ذاك، فكيف يطول الله السنين؟ قال: يأمر الله الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة، و10 أيام من رجب مطرا لم ير الخلائق مثله، فينبت الله لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من التراب. وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله أي جعفر الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى حتى يفعل ذلك 6 مرات. قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق لا يبلغ عددهم 10 معشار هذا العدد. قال جعفر الصادق: نعم، منهم ومن مواليهم. وفي رواية أخرى: إن دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. وروى جابر الجعفي عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط يعلم فيها القرآن مما أنزل، فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم، أي على ما حفظه الناس من المصحف العثماني، كما هو في زمن جعفر الصادق، لأنه يخالف فيه التأليف. وروى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام قائم آل محمد حكم الناس بحكم داود. وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة 27 رجلا من قوم موسى، و7 من أهل الكهف، ويوشع بن نون، وسليمان، وأبو دجانة الأنصاري، والمقداد، ومالك الأشتر، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. وهذه النصوص منقولة بالحرف وبكل أمانة من كتاب عالم من أعظم علمائهم، وهو الشيخ المفيد، مروية بأسانيدهم المكذوبة بلا شك على آل البيت الذين كان أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون خاصة شيعتهم. وكتاب الشيخ المفيد مطبوع في إيران، ونسخته الأثرية محفوظة وموجودة. वो कहते हैं कि इनका जो रजत वाला अक़ीदा है, यानी इनका इमाम आएगा आखिरी ज़माने में और वो पहले सारे हुक्मरानों से बदले लेगा, क्योंकि वो सारे ज़ालिम और गासिब थे। तो ये उनकी किताबों में दर्ज है, खुसूसन शेख मुफीद की किताब अल-इरशाद में, और इस तरह दीगर किताबों में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। और सब का मरकज़ी नुक्ता यही है कि वो पुकार लगाते हैं 23वीं रात, शायद ये पीछे जो ज़ुल्क़ादा होता है, मुहर्रम से पहले ज़ुल्हिज्जा होता है, उसकी 23वीं रात को ये आवाज़ें लगाते हैं बाकायदा तौर पर आने वाले को कि आप आ जाओ, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके मुंतज़िर हैं। तो फिर 10 मुहर्रम को वो खड़ा होगा, 10 मुहर्रम को खड़ा होगा। इनका अक़ीदा यह है कि 10 मुहर्रम को वो फिर निकल आएगा। तो वो इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़िम्मे इन्होंने ये गढ़ के लगाया है कि वो कहते हैं गोया कि मैं देख रहा हूँ, यानी वो हकीकत बयान करें आने वाले वाक़े को इतने यकीन के साथ कि गोया मैं अभी देख रहा हूँ कि वो आने वाला इमाम जो है वो खड़ा होगा 10वीं मुहर्रम को रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान में। जिब्रील दाईं साइड पे होंगे और वो जिब्रील कह रहे होंगे कि अल्लाह के लिए इनकी बैत करो। और फिर दुनिया से, पूरी ज़मीन से शिया जो हैं वो सारे के सारे चलते आएंगे और ज़मीन का जो सफ़र है उनके लिए आसान कर दिया जाएगा, गोया ज़मीन लपेट दी जाएगी कि सारे जल्दी जल्दी पहुंच के बैत कर लेंगे। और फिर मक्का से भी कूफा की तरफ तशरीफ़ लाएंगे, हमारे नजफ़ में वहाँ आएंगे। उसके बाद वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने लश्कर भेजेंगे, यानी अपनी हुकूमत अमलन कायम करेंगे।
اور اسی طرح ایک روایت ابو جعفر الباقر سے ہے کہ گویا میں بھی نجف کوفہ میں موجود ہوں اور وہ آنے والا امام مہدی جو ہے وہ آ چکا ہے، اور فرشتے 5000 مکہ سے اس کے پاس آئے ہیں، جبریل دائیں سائڈ پہ ہیں، میکائیل بائیں سائڈ پہ ہیں، اور مومن ان کے سامنے ہیں، اور وہ پورے دنیا میں اپنے لشکر بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ امام مہدی یا امام مہدی منتظر جب آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔ اور اسی طرح عبد الکریم الجوفی کی روایت ہے کہ اس نے کہا ابو جعفر انہوں نے جعفر صادق ابو عبداللہ سے کہا کہ جب وہ آئیں گے امام مہدی تو کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا 7 سال رہیں گے، لیکن وہ سال بہت لمبے ہوں گے کہ ایک سال جو ہے وہ 10 سالوں کے برابر ہوگا۔ آج جو سال ہیں ان کے 10 سالوں کے برابر ایک سال ہوگا، اور ان کی جو بادشاہت ہے ان کے 70 سال تمہارے ایک سال کے 70 سال ہو جائیں گے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ کیسے یہ دن لمبے سال لمبے کیسے ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ آسمان کو حکم فرمائے گا، وہ اپنی حرکت جو ہے وہ کم کر دے گا، ٹھہر جائے گا، یعنی کہ دن رات کے آنے جانے کا نظام جو ہے وہ آہستہ ہو جائے گا، تو لمبے دن لمبے ہو جائیں گے اور اس طرح سال بھی لمبے ہو جائیں گے۔ اور جب انہوں نے آنے کا وقت آیا تو جمادہ آخرہ میں یعنی اور پہلے رجب کے 10 دنوں میں، جمادہ اخرى میں اور رجب کے پہلے 10 دنوں میں اتنی بارش ہوگی کہ دنیا میں سارے ریکارڈ ختم ہو جائیں گے، تاریخ انسانی میں اتنی بارش کبھی دیکھی نہیں گئی ہوگی۔ تو یہ نشانی ہوگی کہ اب امام مہدی جو ہے وہ ظہور فرمانے والے ہیں۔ تو جو مومن قبروں میں ہوں گے ان کے گوشت بھی اللہ رب العزت دوبارہ اگا دے گا، ان کے بدن وہ زندہ ہو جائیں گے قبروں میں، تو وہ بھی قبروں سے نکل کے آئیں گے، یعنی جتنے بھی شیعہ فوت ہو چکے ہوں گے وہ بھی اس وقت زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ گویا میں بھی ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ اتنا یقینی معاملہ ہے کہ گویا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے جسم سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اپنے بالوں سے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب قائم من آل محمد جب کھڑا ہوگا، یعنی وہ اس کا ظہور ہوگا، تو 500 قریشیوں کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑائے گا، 500 قریشیوں کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑائے گا، پھر 500 اور لوگ، اور اس طرح 6 مرتبہ ایسا کرے گا، یعنی 3000 لوگ جو پیچھے بھی انہوں نے بیان کیے تھے، 3000 لوگوں کی گردنیں اڑا دے گا۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ یہ اتنی تعداد 3000 کیسے ہوگی؟ اور اس کی وجہ اس اشکال کی یہ ہے کہ جو حکمران ہیں سارے خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس وغیرہ، وہ سارے مل کے بھی وہ تو 1000 بھی نہیں بنتے، تو 3000 لوگوں کی گردنیں اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے تو حکمران گزرے ہی نہیں۔ تو انہوں نے تو حکمرانوں کی گردنیں اڑانی ہے نا، کیونکہ انہوں نے ہمارے اماموں کا جو اماموں کی حکومت غصب کی ہے، تو 3000 لوگ کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے اور ان کے معاونین بھی، ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام مہدی کہیں گے کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہے، جب امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ کنٹرول سنبھال لیں گے دنیا کا نظام، تو وہ کہیں گے کہ یہ آخری حکومت ہے، ہمارے بعد اب کوئی حکومت نہیں آ سکتی، اب قیامت ہی آئے گی۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی اور کو حکومت ملی تو کوئی ایسا نہ کہہ دے ہماری سیرت کو دیکھ کر، ہمارا طریقہ حکومت دیکھ کر وہ یہ نہ کہے کہ ہم بھی ان کی طرح حکومت کر رہے ہیں، تو ہم اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی، ہمارے بعد کوئی ہماری مثال بھی نہیں بن سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر جو آخری روایت انہوں نے درج کی کہ جو جب آخری آنے والا آئے گا، قائم آل محمد جس کو کہتے ہیں، تو وہ آئے گا تو خیمے لگائے جائیں گے جس میں اصل قرآن کی تعلیم دی جائے گی، جس میں اصل قرآن کی تعلیم دی جائے گی، اور رسم عثمانی جن کو یاد ہوگی، یعنی قرآن جو موجودہ ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے اور طرح پڑھا ہوا ہے، پھر اور طرح پڑھنا پڑے گا، تو بڑی مشکل ہوگی۔ مشکل اس لیے ہی ہوگی کہ وہاں تالیف ہی مختلف ہوگی، یعنی قرآن کریم الگ ہوگا، اس لیے مختلف ہوگی۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ جب قائم آل محمد آئے گا تو لوگوں میں داؤد علیہ السلام کی جو عدالت ہے یا ان کی حکومت، اس کے مطابق حکومت کرے، ٹھیک ہے۔
تو نیچے حاشیہ بھی لگایا ہے تو انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی حکومت میں تو اللہ رب العزت نے ایک اصلاح بھی کی تھی، یعنی ایک جو خرابی در آنے لگی تھی اس کی اصلاح بھی کی گئی تھی، تو تم تو اپنے ائمہ کو معصومین مانتے ہو، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ قرآن کو بھی اگر بظاہر تم تقیتاً کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن میں تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے عہد حکومت میں ایک امر کی اصلاح فرمائی۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں، تو پھر کیسے یہ ہوگا کہ تم داؤد علیہ السلام کے مطابق حکومت مانتے ہو اپنے آنے والے کی؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی کوفہ سے جو ہیں وہ 27 لوگ جو ہے ان کے ساتھ قوم موسیٰ سے شامل ہوں گے۔ کوفہ سے قوم موسیٰ کے 27 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اہل اصحاب کہف کے 7 لوگ شامل ہوں گے، اور یوشع بن نون ہوں گے، سلیمان ہوں گے، ابو دجانہ انصاری ہوں گے، مقداد بن اسود ہوں گے، مالک اشتر ہوگا۔ تو یہ امام مہدی جو ہیں ان کے اعوان و انصار ہوں گے یہ لوگ۔ تو یہ جو نصوص ہیں وہ بتا رہے کہ ہم نے پوری دیانت و امانت کے ساتھ حرف بحرف نقل کی ہیں، ان میں سے ہم نے ان میں ایک لفظ ایک حرف کا بھی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ ان کی جو معتبر کتابیں ہیں، خصوصاً شیخ مفید کی کتاب، اس میں یہ ساری جو انہوں نے جھوٹی سندیں بنائی ہیں انہی سندوں کے ساتھ یہ مروی ہیں، اور اہل بیت پہ جھوٹ باندھا گیا ہے، اور اہل بیت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے مصیبت ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ایسے جھوٹے لوگ اہل بیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور یقیناً قیامت کے دن بھی وہ ایسے لوگوں سے پلہ جھاڑیں گے اور اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ کیوں یہ لوگ ہماری طرف اپنی نسبت کرتے رہے۔ عقيدة الرجعة. ولأن عقيدة الرجعة ومحاكمة حكام المسلمين هي من عقائد الشيعة الأساسية، كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب أمال المرتضى، وهو أخو الشريف الرضا الشاعر وشريكه في تزوير الزيادات على نهج البلاغة، ولعلها أكثر من ثلث الكتاب، وهي التي فيها تعريض بالصحابة وتحامل عليهم. فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه المسائل الناصرية: إن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ على شجرة في زمن المهدي، أي إمامهم 12 الذي يسمونه قائم آل محمد، وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده. عقیدہ رجع اور عقیدہ رجعت یعنی امام مہدی کا آنا اور آ کر پرانے سارے حکمرانوں کو، خلفائے راشدین کو سزا دینا، یہ کہتے ہیں ان کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے سید مرتضیٰ، جن کی مشہور کتاب ہماری دن مرتضیٰ ہے، اس میں بھی اس عقیدے کو وہ مانتا ہے۔ اور یہ جو سید مرتضیٰ ہے یہ شریف رضا جو شاعر ہے ان کا، یہ اس کا بھائی ہے، اور یہ دونوں لوگ انہوں نے مل کر نہج البلاغہ میں تحریف کی، یعنی اس میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں، اور یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثلث کتاب جو ہے انہوں نے زیادہ کی، یعنی تیسرا حصہ اپنی طرف سے کتاب میں ڈال کے اس کا پیٹ بھرا ہے، نہج البلاغہ کو بڑا کر دیا، اس میں تحریف کر کے اس میں اپنی طرف سے باتیں ڈال کے، یہ دونوں لوگوں نے یہ کام کیا، سید مرتضیٰ اور اس کے بھائی شریف رضا جو شاعر تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ وہ سید مرتضیٰ ہے، یعنی ان کا ایک بڑا عالم ہے، وہ بھی مانتا ہے اپنی کتاب میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ درج کی ہے روایت کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن جب مہدی آئیں گے نعوذ باللہ تو قبروں سے نکال کے ایک درخت پر پھانسی لٹکایا جائے گا، یعنی سولی دی جائے گی نعوذ باللہ امام مہدی کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سولی دی جائے گی تو اس سے پہلے وہ درخت ہرا بھرا ہوگا، لیکن سولی دینے کے بعد وہ خشک ہو جائے گا نعوذ باللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ رجعت ہے جو کہ ناقابل تردید ہے، ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تفكيرهم لم يتغير. إن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبي بكر وعمر،
رضي الله عنهما ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. وقد سمعنا داعيتهم الذي كان قائما على دار التقريب وينفق عليها يزعم لمن لم يتسع وقته لدراسة هذه الأمور أن هذه العقائد كانت في الأزمان السالفة وأن الحالة تغيرت الآن، وهذا الزعم كذب وغش، فالكتب التي تدرس في جميع معاهدهم العلمية تدرس هذا كله وتعتبره من ضروريات المذهب وعناصره الأولى، والكتب التي ينشرها علماء النجف وإيران وجبل عامل في زماننا هذا شر من مؤلفاتهم القديمة وأكثرها هدما لأمنية التقريب والتفاهم. ونضرب المثل لذلك برجل منهم ما فتئ يعلن في صباح كل يوم ومسائه أنه داعية للوحدة والتقريب، وهو الشيخ محمد بن محمد مهدي الخالصي الذي له أصدقاء كثيرون في مصر وغيرها ممن يدعون إلى التقريب ويعملون له بين أهل السنة، فإن هذا الداعية إلى التوحيد والتفاهم نفى عن أبي بكر وعمر حتى نعمة الإيمان. وقال في كتابه إحياء الشريعة في مذهب الشيعة وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قلنا لو قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة أو عن الذين بايعوك لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع، ولكن لما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك فلا دلالة فيه على الرضا إلا عمن محض الإيمان. کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بدلا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرانے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، نئے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. ان کا عقیدہ جو رسوا کن عقیدہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے، اور اسی طرح باقی جو خلفائے راشدین اور ائمہ اور حکمران اور مجاہدین اسلام ہیں، سب کے بارے میں ائمہ دین ہیں، ان کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو پرانے لوگوں کا تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے دارالتقریب جو ایسی جگہ جو بنائی گئی تھی جہاں پر شیعہ سنی اتحاد و اتفاق کے بارے میں کاوشیں ہوتی تھی اور اس پر بہت زیادہ بیرون ملک سے فنڈنگ بھی آتی تھی، تو وہاں پر جو ان کا ایک داعی تھا، جو ان کا ایک مشنری تھا جو شیعہ سنی اتحاد کے بارے میں بات کرتا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ زمانے بدل گئے ہیں، پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، اب ایسا عقیدہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور دھوکہ بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جو ان کے مدارس میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایران، عراق وغیرہ جہاں جہاں شیعہ کا غلبہ ہے، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور نجف و ایران اور جبل عامل ان علاقوں کے علماء جو کتابیں لکھ کے آگے پھیلا رہے ہیں دنیا میں، وہ پرانی کتابوں سے بھی بدترین ہیں. ان میں وہ عقیدے اس سے بھی زیادہ کھل کر بیان کیے گئے ہیں، اور جو بکواسات ہیں اور زیادہ کی گئی ہیں. اور ان کی جو اکثر کتابیں ہیں جو آج کے دور میں بھی شائع ہو رہی ہیں، وہ اس صلح اور اتحاد و اتفاق کے ڈرامے کو وہ خود ہی ختم کر رہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے کیسے اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ ایک شخص صبح و شام وہاں مصر میں صبح و شام اتفاق و اتحاد کے وہ نعرے لگاتا تھا کہ شیعہ سنی اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے. تو وہ شیخ محمد بن محمد مہدی الخالصی، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی جو ایک عبارت اس کی کتاب میں جو پڑھی ہے، یعنی جو بہت بڑا داعی ہے کہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے شیعہ سنی میں، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب احیاء الشریعہ فی مذہب شیعہ میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کا بھی انکاری، باقی باتیں تو الگ، ایمان بھی نہیں مانتا. اور اس نے باقاعدہ طور پر جو قرآن کریم سے صراحتاً اور نصاً جو ان صحابہ کا ایمان اور اللہ رب العزت کی ان کے لیے رضامندی ثابت ہے، اس میں بھی تحریف معنوی کر کے ان صحابہ کو اس سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم جب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العزت وہ درخت کے نیچے جو بیعت رضوان ہوئی تھی، ایسے سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، مومنوں سے راضی ہو گیا.
تو ظاہر ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ، ابو بکر و عمر تو موجود تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی، تو یہ سارے پھر مومن ہوئے، ایمان تو ان کا ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مومن کہا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ یہ آیت پیش کرو گے تو ہم آگے سے کہیں گے اگر ایسے آیت ہوتی کہ لقد رضی اللہ عن الذین یبایعون، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، یا عن الذین بایعوا کا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب سے اللہ راضی ہو گیا، اگر ایسا ہوتا تو آپ کی بات درست ہوتی کہ جتنے لوگوں نے بھی بیعت کی ہے سب کے سب ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آیت تو ایسے ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون، کہ اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہوا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کا ایمان خالص نہیں تھا، جو خالص جنہوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا تھا، یعنی دل میں نفاق نہیں تھا، یہ آیت ان کے لیے ہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو وہ مومن ہی نہیں مانتے، بلکہ شروع سے ہی ایمان، کچھ تو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ پھر گئے تھے، وہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ شروع سے ایمان آیا ہی نہیں، نعوذ باللہ کھوڑ تھی، اس لیے یہ آیت ان پر فٹ ہی نہیں ہوتی اور یہ اس آیت کا مصداق ہی نہیں بنتے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ التحايل على التاريخ الثابت، ومعنى ذلك أن أبا بكر وعمر لم يمحض الإيمان فلا يشملهما رضا الله، فهذان عالمان شيعيان معاصران لنا ومن أصحاب الدعوة الطويلة العريضة في الغيرة على الإسلام والمسلمين والحرص على ما فيه صلاحهما ومصلحتهما، فإذا كان هذا ما يقررانه في مؤلفاتهما العصرية المطبوعة والمنشورة عن عقيدتهما في أبي بكر وعمر وهما خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل من خير المسلمين في تاريخ الإسلام، فأي أمل يرجوه أمثالنا في التفاهم والتجاوب للتقريب بين المذاهب؟ وهل هؤلاء كلهم إلا طابور خامس في قلعة المسلمين؟ کہتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ جو ان کی عبارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا، وہ دل سے سچے مسلمان نہیں تھے، اور اللہ رب العزت کی رضا انہیں حاصل نہیں ہوئی، اور رضا الہی کی جو بات ہے اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہم عصر دو شیعہ عالم ہیں، اور جو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ امت کا انہیں بڑا درد ہے، امت کے اتفاق و اتحاد کے لیے وہ بہت کوشاں ہیں۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان دونوں کا عقیدہ یہ ہے جو موجودہ، تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ پہلوں کا عقیدہ اور تھا اور اب لوگوں کا عقیدہ بدل گیا ہے یا ان کی فکر بدل گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ابھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، یا اس امت میں ہماری تاریخ اسلامی میں سب سے بہترین ہستیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کے بارے میں جب ایسا عقیدہ ہے تو ہمارے جیسے لوگ کیا امید رکھیں اس اتحاد و اتفاق کی جس کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اتفاق و اتحاد کے لیے قدم بڑھائیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ففتھ کالمسٹ، یہ اصل میں ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے جھوٹا دعوے دار، کوئی ایسا شخص جو دل میں ارادہ اور رکھتا ہے، یا اس کا کہنا ہے کہ جاسوس ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو ہمدرد ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں دشمن ہے، یہ سارے کے سارے یہ جاسوس ہیں، یہ دسیسہ کار ہیں، یہ مسلمانوں میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بظاہر یہ لوگوں کو یہ ظاہر باور کراتے ہیں کہ ہم ہمدرد ہیں۔ لیکن اس سے بڑی ان کی منافقت، اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ صلح کی دعوت بھی ہے، اتفاق و اتحاد کے نعرے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری جو مسلمات ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان پر حملے بھی ہیں، ان کے ایمان کا انکار بھی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کے کلے میں یہ دسیسہ کاری اور یہ جسے کہتے ہیں کہ بغاوت یا یہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وحينما ينزلون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وجميع حكام المسلمين بعدهم إلى هذه الدركة المخزية، مع أن هؤلاء هم الذين أقاموا صرح الإسلام وأوجدوا هذا العالم الإسلامي، فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منهم أولئك الأئمة،
وقد سجل الكليني في كتاب الكافي نعوتا وأوصافا للأئمة الاثني عشر ترفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان في العصور الوثنية، ولو شئنا أن ننقل ذلك عن الكافي وكتبهم الأخرى المعتبرة عندهم في الدرجة الأولى لملأ ذلك مجلدا ضخما، لذلك نكتفي بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي منها. باب الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، باب أن الأرض كلها للإمام. کہتے ہیں کہ جو ثابت تاریخ ہے اس پر بھی یہ حملہ ہے، یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ اسلامی تاریخ میں یہ کوئی متنازع شخصیات نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ گویا اسلامی تاریخ پر حملہ اس کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کو یہ اور مسلمان حکمرانوں کو یہ بہت ان کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا مرتبہ اتنا گھٹیا ان کے نزدیک ہے، حالانکہ انہوں نے اسلام کے قلعے کی حفاظت کی، انہوں نے یہ آج کے دور کا جو عالم اسلام ہے اس کے موجد وہ ہیں، ان کی وجہ سے آج اسلام دنیا میں پہنچا ہے، تو یہ اپنے ائمہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ائمہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے جو ہیں وہ بری تھے۔ ایک طرف ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتنا گھٹیا نظریہ، اور دوسری طرف اپنے اماموں کے بارے میں ایسے خیالات ہیں کہ بت پرستی کے دور میں جو یونانی لوگوں کے معبود تھے ان کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں اتنے یعنی ان کے نظریات نہیں تھے جتنے انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں بنا لی۔ ایک طرف تو جو اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں ان کا مقام گرا دیا، اور دوسری طرف اپنے جو 12 ائمہ ہیں ان کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ ان کو معبود بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی عبارتیں نقل کریں تو کچھ اصول کافی میں سے صرف ابواب جو یعنی سرخیاں ہیں جن کے تحت وہ روایات لائے ہیں ثابت کرنے کے لیے، وہ سرخیاں کیا ہیں، یعنی وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ائمہ کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں وہ تمام علوم جانتے ہیں جو انبیاء رسل کی طرف اور فرشتوں کی طرف اللہ رب العزت نے القاء کی، یعنی فرشتوں کی طرف اللہ نے القاء کی، وہ انبیاء رسل کے پاس لے کے آئے، جتنے بھی علوم نبوت کسی بھی نبی کے پاس آئے وہ سارے کے سارے ہمارے ائمہ کے علم میں ہیں۔ اور ایک باب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ جانتے ہیں کہ وہ کب مریں گے، اور وہ جب بھی مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، یعنی جب ان کا دل کرتا ہے کہ ہم مر جائیں تب مرتے ہیں، ورنہ انہیں اللہ بھی نعوذ باللہ نہیں مار سکتا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ ما کان و ما یکون کے عالم ہیں، یعنی جو ہو چکا ہے آج تک ازل سے لے کر ابد تک، اور جو ہونا ہے قیامت تک اور اس کے بعد تک ابد تک، سب کچھ وہ جانتے ہیں، اور ان پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، یعنی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو ان سے مخفی ہو۔ اسی طرح ایک باب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کے پاس پرانی جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری ان کے پاس ہیں، اور باوجود زبان کے اختلاف کے، یعنی کوئی کتاب جو ہے وہ عبرانی میں، کوئی سریانی میں، کوئی کسی زبان میں کسی زبان میں، تو ان کی زبانیں وہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں جو پہلے موجود تھیں اور سب ان کے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح ایک باب یہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن سوائے ہمارے معصوم ائمہ کے کسی نے جمع نہیں کیا، سارا کا سارا علم انہی کے پاس ہے، قرآن کریم کا وہی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کیا ہے، انہی نے جمع کیا ہے، انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک باب یہ ہے کہ جو نشانیاں یعنی جو معجزات انبیاء کے پاس تھے ہمارے اماموں کے پاس بھی وہی معجزات ہیں۔ ایک باب یہ ہے کہ جب ائمہ ان کو حکومت ملے گی، حکومت ملتی ہے یا ملے گی،
تو وہ داؤد اور آل داؤد کے فیصلوں ان کی حکومت کے مطابق حکومت کرتے ہیں یا کریں گے. وہ کسی سے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے ان کو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ تو مطلب عالم ما کان و ما یکون ہے، تو پوچھنا کیا ہے، کسی سے بھی دلیل لاؤ، فیصلہ بس فیصلہ یہ ہے، بس وہ فیصلہ کریں گے، کرتے ہیں اور کریں گے. اسی طرح کوئی بھی چیز لوگوں کے پاس جو بھی حق لوگوں کے پاس ہے وہ اماموں کی طرف سے آیا ہے، اور جو چیز بھی ائمہ کی طرف سے، ائمہ معصومین کی طرف سے نہیں آئی وہ باطل ہے. یعنی ہر چیز کا انکار سوائے اپنے ائمہ معصومین کی تعلیمات کے، اور وہ بھی جو من گھڑت ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی. اسی طرح ان الارض کلھا للامام، ساری کی ساری زمین جو ہے وہ امام معصوم کی ہے، یعنی امام معصوم ہی اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، کوئی اور نہ حاکم بننے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی تصرف کا اختیار رکھتا ہے. الغیب للأئمة، وبينما يدعون لأئمتهم الاثني عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإنهم أي الشيعة ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله به إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. وقد سجلت ذلك مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب في القاهرة، إذ نشرت في عددها الرابع من السنة الرابعة بقلم رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيعية في لبنان، ويعدونه من ألمع علمائهم العصريين مقالا عنوانه من اجتهادات الشيعة الإمامية، نقل فيه عن مجتهدهم الشيخ محمد حسن الاشتياني أنه قال في كتابه بحر الفوائد أن الرسول إذا أخبر عن الأحكام الشرعية أي مثل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس يجب تصديقه والعمل بما أخبر به، وإذا أخبر عن الأمور الغيبية مثل خلق السماوات والأرض والحور والقصور فلا يجب التدين به بعد العلم به، أي بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول فضلا عن الظن به. کہتے ہیں کہ یہ اپنے ائمہ کے لیے غیب کے دعوے دار ہیں، یعنی ائمہ معصومین عالم الغیب ہیں، اور وہ عام جو انسانیت ہے، انسانیت سے اوپر کوئی ان کا، یعنی فطری طور پر بھی وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، انسانیت سے اوپر کا کوئی درجہ دیتے ہیں، جو کہ یقیناً وہ الوہیت کا درجہ ہی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسا ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے پابند نہیں سمجھتے. تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ امور غیب میں سے ہے نا، زمین کا پیدا ہونا، زمین آسمان کیسے پیدا ہوئے، اس طرح جنت و جہنم کیسے ہوگی، یہ امور غیبیہ ہیں جو بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کتاب و سنت کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیے. تو ان چیزوں کو وہ ماننا اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں انکار بھی کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کا. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا انکار کرنا جائز سمجھتے ہیں، دوسری طرف اپنے ائمہ کی طرف جو من گھڑت باتیں ہیں ان کو ایک تو منسوب کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجلہ رسالہ اسلام کے نام سے ایک میگزین شائع ہوتا ہے، دار التقریب قاہرہ جو ہے اس کو شائع کرتی ہے. تو اس میں باقاعدہ شیعہ کے ایک بہت بڑے اس دور کے عالم نے، جو ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا، ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان تھا من اجتہاد شیعۃ الامامیہ. اس میں وہ اپنے مجتہد شیخ محمد حسن اشتیانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب بحر الفوائد میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام شریعت کے بارے میں، احکام شریعت کیا ہے، نواقض وضو کون سے ہیں، حیض نفاس کے احکام کون سے ہیں، ان کے بارے میں جب فرمائیں تو یجب تصدیق ہو، تو اس کی تصدیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس پر جو آپ سے خبر دی اس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. یعنی جو احکام ہیں حیض نفاس اور نماز روزہ وغیرہ، ان کے بارے میں جب حکم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ان کے جو مجتہد ہیں ان کا اجتہاد یہ ہے، یعنی ان کا فیصلہ یہ ہے اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احکام کی باتیں آئیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اچھا وَإِذَا أَخْبَرَ عَنِ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور کے بارے میں خبر دیں، جیسا کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہے، حوریں ہیں جنت میں، محلات ہیں جنت میں،
اور اس طرح باقی باتیں ہیں تو فلا یجب التدین به، تو اس پر ایمان لانا واجب نہیں، اس پر اپنا عقیدہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ علم ہو جائے تب بھی، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مانیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، احکامات کا انکار نہیں لیکن غیبی امور کا ہم انکار کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف اپنے ائمہ سے علم غیب منسوب کرتے ہیں کہ ائمہ عالم الغیب، وہ جو فرمائیں، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک فرمائیں گے اور ہم ان کو ماننے کے پابند ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت چیزیں ہیں جن کو وہ ثابت مان بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ احکام میں ہوں تو ہم ان کو ماننا فرض ہوگا، اگر وہ غیبی امور کے حوالے سے ہیں تو ان کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ان کا دین اور یہ ایمان ہے۔ فيا لله العجب، يكذبون على الأئمة فينسبون إليهم علم الغيب ويؤمنون بذلك، مع أن نسبة ذلك إلى الأئمة ليست قطعية الثبوت، ويستبيحون لأنفسهم عدم وجوب التدين بأخبار الغيب التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو قطعي الدلالة كالآيات والأحاديث الصحيحة في خلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، مع أن الرسول في كل ما صح صدوره عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي يقارن بين ما نسبوه لأئمتهم وبين ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبيات يتبين له أن ما ثبت من ذلك عن الرسول في القرآن والأحاديث المتواترة والصحيحة لا يبلغ جزءا يسيرا مما زعمته الشيعة للأئمة الاثني عشر من علم الغيب بعد انقطاع الوحي الإلهي عن الأرض، وجميع رواة الغيبيات عن الأئمة الاثني عشر معروفون عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا كذبة، لكن أتباعهم من الشيعة لا يأبهون لذلك ويصدقونهم فيما رووه من الغيبيات عن الأئمة، في حين أن مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب وقاضي محكمتهم الشرعية العليا في لبنان ومجتهد محمد حسن الاشتباني يصفقون ويهللون لدعوى عدم وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأمور الغيبية، ويريدون أن يحصروا مهمة الرسالة المحمدية في مسائل نواقض الوضوء وأحكام الحيض والنفاس وأشباهها من الفروع الفقهية۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ اپنے ائمہ کی طرف علم غیب منسوب کرتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ غیب جانتے ہیں، حالانکہ ان کے ائمہ کی طرف جو باتیں منسوب ہیں وہ قطعی نہیں ہیں، اگر ثابت بھی ہوں پھر بھی ان میں قطعیت نہیں، یعنی ان کے مطابق ثابت بھی ہوں تو یہ بھی ان کو قطعی نہیں کہہ سکتے، اس کے باوجود اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو عالم الغیب ہیں۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں آپ نے بذریعہ وحی دی ہیں اور وہ قطعی الدلالت ہیں، جیسے کہ آیات ہیں اور متواتر احادیث ہیں جنت و جہنم کے بارے میں، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ بذریعہ وحی بولتے ہیں، تو پھر بھی یعنی جس کے بارے میں قطعی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی ہے اس کو ماننا نہ ماننا جائز سمجھتے ہیں، اس کا انکار جائز سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی طرف سے جھوٹ گاڑ کر ائمہ کو عالم الغیب بناتے ہیں، تو کتنی تعجب والی بات ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیبی امور مروی ہیں، یعنی یا قرآن میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں یا حدیث میں، ان سب کو جمع کیا جائے اور دوسری طرف انہوں نے اپنے 12 اماموں کے حوالے سے جو دعوے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا کیا حاصل ہے، علم غیب اور یہ ہے وہ ہے، اس کو حاصل کیا جائے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ خبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ ان کے اماموں کی طرف منسوب باتوں کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بنے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے ہاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت باتیں ہیں، ایک تو ان کو ماننا یہ اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے، دوسرا اس کے مقابلے میں اتنا بڑا پرندہ اپنے اماموں کے لیے انہوں نے گاڑ لیا ہے۔ یعنی انسان کو سوچتا ہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنی چیزیں ثابت ہیں غیبی امور کے بارے میں، تو ہمارے ائمہ سے اتنی زیادہ ثابت ہوگی، یعنی اگر وہ ایک صفحہ ہے تو ادھر 1000 صفحات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ گھٹانے کی کوشش ہے، تو یہ کیسے ایک عقل مند انسان اس کو قبول کر سکتا ہے؟
تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ائمہ سے غیب کے حوالے سے روایات کرنے والے راوی ہیں وہ ائمہ جرح و تعدیل جو اہل السنہ کے ائمہ ان کے ہاں تو معروف ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے راوی ہیں۔ ہمارے ائمہ تو بتاتے رہے کہ یہ جھوٹے راوی ہیں، اس کے باوجود شیعہ جو ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جتنی بھی باتیں انہوں نے روایت کی ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس بارے میں ذرا بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جھوٹے لوگوں کی روایتیں قبول کر رہے ہیں، اس کو اپنا دین ایمان بنا رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے معتبر ترین لوگوں نے اور آج کے دور میں ان کے رسالوں میں شائع بھی ہو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ ببانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ کی طرف سے جو غیبی امور ہمیں روایت ہوئے ہیں ان پر ہم ایمان نہ بھی لائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بات علل اعلان کرتے ہیں۔ تو کتنی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ بات سوچنا بھی کیسے درست اور جائز ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ محض حیض اور نفاس کے احکام و مسائل، طہارت کے احکام و مسائل میں خاص کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت یہی ہے جو ہمارے ماننے کے لائق ہے، اور باقی جتنی بھی یعنی اصولی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے جھوٹی روایات سے لینے ہیں۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.